الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عبادت میں اضافہ فرمائیں، صلوات بلند آواز سے. اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. آپ جتنے خواتین و حضرات جو دعائیں ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں، شہزادی کونین کا صدقہ اللہ کسی کا دامن مراد خالی نہ لوٹائے. بانیان مجلس عزا شمسی برادران کے اللہ رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے. ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے، اور سرکار ولی العصر علیہ السلام کے صدقے میں آپ یہ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. آپ تھوڑے نہیں بہت کافی ہیں. صلوات جیسے حق بنتا ہے مشترکہ انداز میں سارے صاحبان کے صاحبان گرامی قدر زندہ رہیے، سلامت رہیے. سرکار امام زمانہ والی اثر بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ دعا کا حکم ہے. کچھ مومنین شاید بہاولپور میں گرفتار ہیں عزاداری حسین کے سلسلہ میں. آپ دعا فرمائیں باب الحوائج کے صدقے میں اللہ ان عزاداروں کو رہائی نصیب فرمائے. اور بھی جو دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں اللہ سب کی دعائیں مستجاب ہو جائیں. کچھ دعائیں ممبر تک پہنچ پاتی ہیں، کچھ مومنین کے لبوں تک بھی آ کے رک جاتی ہیں. جو اللہ مومنین کے حق میں بہتر سمجھتا ہے خواتین و حضرات کی اللہ دعائیں مستجاب فرمائے. آپ مجھے اجازت دیں گے میں زحمت سماعت دے سکتا ہوں؟ اب جی صاحبان محترم، میں نے جو آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے اس آیت کا تعلق حضور کے نبی اکرم کے خاندان سے ہے. متوجہ ہیں جی آپ؟ میرا خیال ہے مجھے اجازت دے میں کچھ پڑھ لوں، چٹیں تو آتی رہیں گی. جو بھی احکامات ہیں میں آج ساری تعمیل شاید نہ کر سکوں. اس آیت کا تعلق نبی کے قبیلے سے ہے، اور یہ قبیلہ کائنات کا واحد قبیلہ ہے کہ ان کا ذکر نہ آئے تو اللہ اپنی نماز بھی وصول نہیں کرتا. آپ جیئے، زندہ و سلامت رہیں آپ. جی آپ جیئے. میں کوشش میری ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ گفتگو جب بھی کی جائے بلا تفریق فرقہ
مذہب کی جائے، کیونکہ حالات میرے وطن کے کچھ ایسے ہیں کہ جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا وہ شیعوں پہ فٹ کر دیا جاتا ہے۔ میرے بعد پڑھنے والے میرے مولا کے بہت بہترین مداح خان جناب اعجاز حسین جھنوی صاحب تشریف لائے ہیں۔ اگر مولوی برداشت کرنے کی پوزیشن میں آپ ہیں تو تھوڑی زحمت میں بھی دینا چاہ رہا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ آپ جی گزارش میں پھر کر رہا ہوں کہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا وہ شیعوں پہ کر دیا جاتا، اور بڑی عجیب صورتحال ہے۔ جس بندے کو اپنے محلے میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی شیعوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے، اور سارے پنڈ دا روزہ کھل گیا ہے تو آڈے 10 منٹ ہی پورے نہیں ہوئے۔ مطلب میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ ساؤنڈ سسٹم کچھ ایسا ہے، پتہ نہیں آواز آپ تک صحیح معنوں میں پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں۔ جی بسم اللہ۔ جس بندے کو اپنی گلی میں کوئی نہیں پوچھتا، اسے پتہ چل جائے یہ گھر شیعوں کا ہے، اس کی کوشش ہوگی 2-4 مسئلے میں بھی کر لوں۔ اچھا، ہمارے بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اسکول میں ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہم سے پوچھتے ہیں، ٹیچر ہم سے پوچھتے ہیں، مزدور ہمارا کہتا ہے جی میں فیکٹری میں گیا تھا، مالک بھی جی مزدوروں کے ساتھ مل کے مجھ سے پوچھ رہا تھا یہ کہاں لکھے، یہ کہاں لکھے، یہ کہاں لکھے۔ بچوں، نوجوانوں، آپ عزادار ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ہر بندہ آپ سے اس لیے پوچھتا ہے کہ یہ بڑی پرانی رسم ہے، ان کے بڑے بھی ہمارے بڑوں سے پوچھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ آپ جی لہذا یہ تو سسٹم چل رہا ہے، یہ تو نسل در نسل یہی چلتے رہنا ہے۔ کل وہ بھی پوچھتے تھے، آج یہ بھی پوچھ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ غلط فہمیاں دور کی جائیں کہ آپ کے پوچھنے سے ہماری پریشانیوں میں اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے انہیں مانا ہی نہیں ہے جنہیں بیٹیوں سے جا کے پوچھنا پڑتا تھا۔ نہ بولے میرے ساتھ، زحمت فرما۔ ہم تو ممبر خطیب ممبر سلونی کی دہلیز کے نوکر ہیں، لیکن ہمارے حوصلے زمانہ نہیں دیکھتا۔ اللہ میرا جانتا ہے، دنیا ہمارے حوصلوں کی زمانے کو داد دینی چاہیے۔ ہماری کوئی خوراک علیحدہ نہیں ہے کہ اس ملک میں ہر بندہ پوچھ رہا ہے ماتم کہاں لکھا ہے، علم کہاں لکھا ہے، تعزیہ کہاں لکھا ہے، زنجیر مارنے کہاں لکھے ہیں، تمہارے روزے کی افطاری کا ٹائم کہاں لکھا ہے، میت کو جو باہر تلقین بیٹھ کے سناتے ہو یہ کہاں لکھی ہے، سارے مسلمانوں کے جنازے کی تکبیریں 4 ہیں، تمہاری 5 ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ یہاں پہلے آدمی سے لے کے آخری عزادار تک آپ جہاں بھی رہتے ہیں یقیناً یہی پوچھا جاتا ہے، یہ بتائیں یہ کہاں لکھا ہے، یہ ثابت کریں۔ ہمارے حوصلے دیکھو، رہتے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، خوراک وہی ہے جو تیری ہے، کبھی ہم نے بھی جناب سے پوچھا ہے یہ بھی کوئی اذان ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور ہو جاتی ہے۔ بولتے رہو یار، زحمت فرماتے رہو، کوئی بندہ ثابت کرے۔ حالانکہ پوچھنے کے لیے ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بلا تفریق فرقہ سب مسلمانوں کا حق ہے وہ اس دیش میں رہے۔ یہاں صرف مسلمانوں کا حق ہی نہیں بلکہ ایز اے پاکستانی میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، یہاں جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں انہیں بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور کو حق ہے۔ ان کی جان اور مال کا تحفظ جو ہے وہ بھی حکومت کا اتنا ہی فرض ہے جتنا مسلمانوں کی جان مال کا تحفظ فرض ہے۔ لیکن میں اپنے اقلیتی دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، جس ملک میں مسلمانوں کے جمعے محفوظ نہیں، مسلمانوں کی مسجدیں محفوظ نہیں، اگر تمہیں لاشوں کے تحفے ملے ہیں تو پریشان نہ ہونا، لیکن میں ایک بات پورے ملک میں کر رہا ہوں اور ان مسلمانوں کے جذباتی بچوں سے کہہ رہا ہوں، یہ جو تم اقلیتوں پہ، تم نے مرزائیوں پہ حملہ کیا، کبھی عیسائیوں کے گرجوں پہ حملے کر دیتے ہو، کبھی عیسائیوں کو قتل کر دیتے ہو، کبھی مرزائیوں کو قتل کر دیتے ہو، یہ کوئی بہتر پیغام تم نہیں دے رہے۔ آج دنیا سمجھتی ہے کہ جھگڑے وہی کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔
نا 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 خدا کے لیے آخری آدمی تک آپ متوجہ رہے. میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہ رہا, شیڈول اس طرح کا ہے. میں یہ بات دوبارہ کہہ رہا ہوں, جھگڑتا وہی ہے جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے, جھگڑتا وہی ہے. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں, مائک پہ کہہ رہا ہوں, آڈیو ویڈیو کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, مسلمانوں اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے سوچو, اپنے گھروں میں بیٹھ کے سوچو, اپنی محفلوں میں بیٹھ کے سوچو کہ آج مقابلہ مذہبوں کا نہیں ہے, آج مقابلہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی کا نہیں ہے. عقل مند بندے سمجھتے ہیں, جن کی حالات حاضرہ پہ نظریں ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں, جو اپنی دنیا کے ارد گرد اپنے ملکوں کے حالات دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب مقابلہ مذہبوں کا نہیں, اب مقابلہ ایک دین کا دوسرے دین سے ہے. میں پھر یہ فکرے کہہ رہا ہوں, اللہ کرے میری بات آپ تک پہنچ سکے. اب مقابلہ مذہبوں کا نہیں, اب مقابلہ مذہبوں کا نہیں, اب بزرگوں مقابلہ دین کا دین سے ہے. عیسائی پاور میں ہے, عیسائی کہتا ہے کہ کل تلوار مسلمانوں کے رسول کے پاس تھی, وہ دنیا کو مسلمان کر گیا, آج طاقت عیسائیوں کے پاس ہے, ہم دنیا کو عیسائی کر کے دم لیں گے. عیسائی اگر ایسی بات کریں, میرے مسلمانوں سے اپیل ہے, عیسائیوں کی بات کا جواب دینے کے لیے اکیلے منہ اٹھا کے عیسائیوں کے مقابلے پہ نہ جانا, ہمیں ساتھ رکھنا. ہمیں عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے بڑے پرانے تجربے ہیں. لاہور والوں, پورے پنجاب کا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ہمیں عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے, ہمیں عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے ہمیں بڑے پرانے تجربے ہیں. کیونکہ آخری آدمی تک مجھے تائید چاہیے مجمع کی. جو عیسائیوں سے ماتمی کہہ سکتے ہیں دنیا تو کہہ سکتی نہیں, جو عیسائیوں سے حسینی کہہ سکتے ہیں, جو عیسائیوں سے علی والے کہہ سکتے ہیں, لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہم عیسائیوں سے کہہ سکتے ہیں, اور عیسیٰ پہ ناز کرنے والوں, تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے جب عیسیٰ کی ماں عیسیٰ کو شکم میں لے کے اللہ کے گھر کھڑی تھی کہ میرے عیسیٰ کی ولادت اللہ کے گھر میں ہو جائے. اللہ نے کہا چلی جا مریم, یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے, یہ عبادت کی جگہ ہے. لیکن جب علی کی ماں اپنی حویلی سے نکل کے اللہ کے گھر کے قریب آئی, دیوار کعبہ نے راستہ دے کے کہا تھا بی بی جلدی آ جا, یہ بیت ہے, آنے والا اہل بیت ہے. متوجہ ہے صاحبان گرامی قدرہ؟ آپ اپنی نسلوں کو اجازت دے دیں. علماء کرام زد کے متھے نہیں لگنا, محمد کے متھے لگنا ہے. آپ اپنے بچوں کو اجازت دیں, وہ آل نبی کے ذکر کی مجلسوں میں آئیں. وہ مجلسوں سے نکاح ٹوٹنے والے فتوے وہ تو خود بخود ہی ختم ہو گئے. کبھی کہا جاتا تھا مجلس میں آنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اب وہ فتوے خود بخود ختم ہو گئے. کیوں؟ میڈیا نے, یہ ٹی وی چینلوں نے سسٹم ہی بدل دیے. محرم سفر کا چاند طلوع ہوتا ہے, جس چینل پہ وہ ریموٹ کنٹرول لے کے بیٹھو, کسی پہ نوحہ, کسی پہ ماتم, کسی پہ مجلس, کسی میں زیارتوں کے سفر. مولوی پریشان ہو گئے ہیں کہ پورے ملک کے ہر چینل پہ حسین حسین محرم میں ہو جاتا ہے. اگر ان کے ذکر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے پھر ملک میں نکاح بچا کس کا ہے؟ ہاں تائید چاہیے مجھے مجمع کیا. لہٰذا اب وہ نکاح ٹوٹنے والے سسٹم جو تھے, وہ فتوے جو تھے, وہ تو خود بخود ختم ہو گئے. لہٰذا میری ملت مسلمہ کے ان علماء سے اپیل ہے, ان دانشوروں سے اپیل ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو اس ذکر میں آنے کی اجازت دو. تیرے بچے اس ذکر میں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب بھی تم مشکل میں آتے ہو نا, کام ہم حسینی آتے ہیں, کام ہم مولائی آتے ہیں. میں پورے ملک میں یہ کیونکہ مرزائیوں والا سلسلہ ہوا, میں نے واجب سمجھ کے ہر منبر پہ بات کی ہے کہ ان مسلمانوں کو اپنے بچوں کو یاد کرا دینا چاہیے. اللہ جانے ان کے حافظے اتنے کمزور, پہلے ان کے حافظے نا عربوں کی تاریخ پڑھو, پہلے ان کے حافظے ٹھیک ہوتے تھے,
کیونکہ اونٹ کھانے والے جو ہے نا وہ بات بھولا نہیں کرتے تھے، یہ بیماری بھولنے والی نے غدیر پہ آئی ہے، مگر نہ پہلے تو یہ نسل در نسل دشمنیاں بھی یاد رکھتے تھے اور یہ دوستیاں بھی یاد رکھتے تھے۔ میری آج مسلمانوں سے اپیل ہے کہ قوم کو خدا را یاد دہانیاں کرواؤ، اگر تم کروانا پسند نہیں کرتے ہم تمہیں یاد دلاتے ہیں کہ شیعہ قوم، بے شک تم گالیاں بھی دیتے ہو، مخالفت بھی کرتے ہو، لیکن شیعوں نے جس قبیلے کو اپنا ہاتھی سمجھا ہے اس قبیلے کی دہلیز کی خیرات کے صدقے میں حالات اس ملک میں جب بھی کوئی ایسا رخ اختیار کرتے ہیں مسلمانوں کو مولائیوں کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، مائک پہ کہہ رہا ہوں، میری بات پہ یقین نہیں آتا، عقیدہ ختم نبوت پہ یہ مسلمانوں کو جذباتی کرنے والے علماء، اور کتنی عجیب صورتحال ہے کہ مرزائیوں پہ حملے ہوئے، مرزائیوں پہ اٹیک کیا گیا، اور ان بیچارے زخمیوں کی خبر لینے بھی مولویوں کے ڈر کی وجہ سے نہ کوئی کسی تنظیم کا بندہ گیا، نہ کوئی کسی جماعت کا آدمی گیا، کیونکہ مولوی گلے پڑھیں گے جی مرزائیوں کی عیادت کر رہے ہیں، حالانکہ کلمہ اس نبی کا پڑھتے ہیں جس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ بیمار ہو گئی تھی، محمد اس کی خیریت پوچھنے گیا تھا، مذہب پوچھنے نہیں گیا تھا۔ ہاں خدا کے لیے زحمت فرماؤ، بولو میرے ساتھ۔ لہذا میں پورے ملک سے یہ بات کر رہا ہوں، خدا را اسلام یہ نہیں ہے آپ زندہ و سلامت رہے، اسلام کا حقیقی چہرہ تمہیں دنیا کو دکھانا پڑے گا۔ ہم مولائی غریب صحیح، ہم حسینی عزادار غریب صحیح، لیکن جب بھی محمد و آل محمد کی دہلیز کا صدقہ اسلام پہ وقت پڑھا، ملت جعفریہ کام آئی۔ حافظ میری قوم کے کمزور نہیں ہے، میں یاد اس لیے دلا رہا ہوں کہ ان کے بچے بڑی جلدی بھول جاتے ہیں، لہذا میری قوم کے طلبہ و طالبات سے اپیل ہے، اپنے کالجوں میں بات کر سکتے ہو، یونیورسٹیوں میں بات کر سکتے ہو، اپنی فیکٹریوں میں بات کر سکتے ہو کہ جب مرزائیوں نے بھٹو کے دور میں جب ملک پاکستان کے سارے مولوی بچوں کو جذباتی کر کے مرزائیوں کے گھر لوٹ رہے تھے، مرزائیوں کو قتل کر رہے تھے، تب مرزائیوں کے خلیفہ نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا کہ مسلمانوں ہمارے مکان نہ جلاؤ، اگر تمہیں ختم نبوت پہ ناز ہے پھر ٹی وی پہ آ کے مناظرہ کرو، ہم مرزائی ثابت کر سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے بعد بھی مجدد آنے کی گنجائش ہے، نبی پیدا ہونے کی گنجائش ہے۔ مولویوں مرزائیوں نے تمہاری کتابوں سے ثابت کرنا تھا کہ محمد کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، کمزوریاں تم نے خود دی تھی کہ جی نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا، جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا؟ بولو یار پنجاب والوں زحمت کرو میرے ساتھ۔ یہ بسم اللہ سرکار آپ چاہیے، یہ کمزوریاں تم نے اس طرح کی حدیثیں بیان کر کے، اس طرح کی حدیثیں تم نے کہہ کے کمزوریاں تم نے خود دے دی تھی، لیکن ملت جعفریہ نے جتنے بھی مولا علی کے ہم نے فضائل بیان کیے، میری قوم کے کسی شیعہ ذاکر مولوی عالم نے، خطیب نے، واعظ نے حضرت علی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ جی نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا۔ ہم نے آج تک کہا ہے؟ نہیں، ویسے آپ چپ بھی اچھے لگ رہے ہیں، لیکن مجھے اب تائید چاہیے آپ کی کہ کسی ذاکر عالم سے آپ نے مجلس اور ممبر سے یہ بات سنی ہے کہ جی نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا؟ حالانکہ خدا کی قسم اگر ہوتا تو پھر علی جچتا بڑا، لیکن جچنا بھی اسی نے تھا۔ اجاز بھائی خدا کی قسم، لیکن ہم نے آج تک نہیں کہا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ گنجائش ہے ہی نہیں، ختم نبوت کی مہر پکی ہے، اس کے بعد گنجائش ہی نہیں۔ ملت جعفریہ اتنی مطمئن کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری دکان کے سودے میں ملاوٹ نہیں ہے۔ اوئے 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 اوئے، لاہور والوں خدا کے لیے مجھے تائید چاہیے آپ سارے دوستوں کی، ہماری دکان کے سودے میں ملاوٹ نہیں ہے، یہی میرے بچوں میں بھی اعتماد ہے، میری قوم کے ماتمیوں میں بھی اعتماد ہے، اور اعتماد والی اخیر ہے دنیا جنت کے چکر میں دھماکوں میں ضائع ہو رہی ہے، لیکن خدا کی قسم ان کے 80 سال کے حاجی سے پوچھو میاں جی جنت میں جاؤ گے؟ وہ 16 حج کرنے والا پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو اللہ میاں کو پتہ ہے، لیکن میری قوم کا ماتمی ہلکے ماتم سے نکل رہا ہو تو پوچھو تو جنت میں جائے گا؟ ماتمی پورے اطمینان سے کہتا ہے میں نے نہیں جانا تو تیرے ابے نے جانا۔
یہ اطمینان میری قوم میں اس لیے ہے کہ ہماری دکان کے سودے میں ملاوٹ نہیں ہے، ہمیں اعتماد آل محمد کی دہلیز کے صدقے میں ملا ہے، اور شیعہ سنیو یہی سبب ہے، خدا کی قسم ہر چہرہ میری طرف متوجہ ہے، یہی اعتماد آل محمد کی دہلیز کی خیرات کا صدقہ تھا کہ جب مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا کہ مسلمانوں ہمارے بچے یتیم نہ کرو، اگر تمہیں علم پہ ناز ہے، اگر تمہیں مسئلہ ختم نبوت پہ ناز ہے تو آؤ مسلمانوں مل کے آؤ، اپنے علماء سارے اکٹھے کر کے لے آؤ، ہم مرزائی تمہاری کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی نبی آنے کی گنجائش موجود ہے۔ لاہور والوں حسین اور لطیف باتیں سننے کے عادی ہو، جب مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا پورے ملک میں وہی خاموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی، سناٹے طاری تھے اس ملک میں، خدا کی قسم اس ملک میں سناٹے طاری تھے، اس ملک میں کوئی بول نہیں رہا تھا، سناٹے طاری تھے، سارے ملک کے مولوی مل کے آپ ہی کے شہر لاہور میں شورش کاشمیری کے پاس آئے اور آ کے کہتا شورش صاحب حالات ہاتھ سے نکل رہے ہیں، مرزائیوں نے مناظرے کے چیلنج دے دی ہے، شورش کاشمیری کا یہ فکر ہے، اس نے کہا میں تو کلین شیو آدمی ہوں، مناظرہ مولویوں کا کام ہے، تم مولوی مناظرہ مرزائیوں سے کرو، تب مولویوں نے کہا تھا علم کی کمی تو ہم میں نہیں ہے لیکن بات کیونکہ مناظرے کی ہے لہذا شیعوں کے مولوی اسماعیل کو بلانا پڑے گا۔ آخری آدمی تک سارا مجمع میری ساتھ گفتگو میں، سارے نوجوان بھائی میری بات سن رہے ہیں، اور خدا کی قسم پھر مولویوں نے فون کا نمبر دیا کہ یہ شیعوں کے مناظر اعظم وکیل آل محمد مولانا اسماعیل کا نمبر ہے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے شاعر اور صحافی شورش کاشمیری نے مبلغ اعظم آپ کی قوم کے مرد قلندر ہمارے استاد گرامی قبلہ اسماعیل کو فون پہ، بچوں یہ بات یاد رکھو یہ کتابوں میں نہیں ملتی، شورش کاشمیری نے ٹیلی فون پہ یہ فقرے کہے تھے مبلغ اعظم تو مشکل کشا کا مرید ہے، ہم پہ مشکل آ گئی ہے، اللہ اکبر متوجہ صاحبان گرامی، ہم پہ مشکل آ گئی ہے، مشکل کشا کا صدقہ ہماری مشکل آسان کرنے تجھے اسلام آباد آنا پڑے گا۔ مبلغ اعظم نے یہ فکرے کہے شورش میری تو زندگی گزر گئی مولا علی کی وکالت میں اور ختم نبوت کا مسئلہ تو میرے مولا کے مولا کا مسئلہ ہے، میرے مولا کے مولا کا، میرے مولا کے مولا کا، میرے مولا کے مولا کا۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ علی کو زیادہ مانتے ہیں، اور ہم تو علی کو جانتے ہی نہیں تھے، لیکن علی مجبوری اس لیے بن گیا کہ اس علی نے ہمارے نبی سے بے وفائی نہیں کی تھی۔ تم غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہو کہ شیعہ قوم صرف علی کو مانتی ہے۔ مبلغ اعظم نے یہ فقرے کہے تھے کہ ختم نبوت کا مسئلہ میرے مولا کے مولا کا، شورش میں آنکھوں کے بل چل کے آؤں گا لیکن ٹیلی فون پہ نہیں، ٹیلی فون پہ نہیں، تیری فون کال پہ نہیں آؤں گا، ان مولویوں کو جو تیرے پاس بیٹھے ہیں میرے شہر بھیجو تاکہ میرے شہر والے بھی دیکھ لیں وسیلے کے منکر سارے آئے کھڑے ہیں۔ نا رحمت فرماؤ بولو میرے ساتھ یار۔ اور اللہ میرا جانتا جب یہ علماء کرام مل کے مبلغ اعظم قبلہ کے پاس گئے تھے، قبلہ کتابیں لے کے مرزا ناصر سے بحث کرنے کے لیے اسلام آباد کے لیے تیار ہوئے، قبلہ مبلغ اعظم کی درسگاہ درس آل محمد کے موجودہ پرنسپل وہ آج کل علیل ہیں، ان کی صحت کے لیے بھی آپ دعا کریں، آغا عبدالحسن صاحب قبلہ سرحدی، بہت قیمتی ذہن ہے میری قوم کا، لٹریچر کے حوالہ سے، مطالعہ کے حوالہ سے، اور وہ معین مناظرہ کے طور پہ مبلغ اعظم کے ساتھ وہ بھی تشریف لے گئے۔ جب مبلغ اعظم اسلام آباد میں گئے کرسیوں پہ مولانا شاہ احمد نورانی بھی تھے، علامہ مفتی محمود بھی تھے۔ یہ نام آپ کو یاد نہیں ہے؟ مفتی محمود کا نام آپ بھول رہے ہیں کیا؟ بھائی اتنے اچھے نام بھولنے والے تھوڑے ہیں، فضل الرحمان کے بابا، سپاہ صحابہ کے دادا، مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب جب پہنچے اپنے مسلمانوں کے مولوی بیٹھے رہے، مرزائیوں کا خلیفہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اسماعیل آپ کیوں آئے؟ مبلغ اعظم فرماتا ہے تو نے ٹی وی پہ مناظرے کا چیلنج دیا تھا،
کہ ختم نبوت کے موضوع پہ ٹی وی پہ مناظرہ کر لو. تو ٹی وی کی بات کر رہا ہے, دنیا چاند پہ جا رہی ہے, چل چاند پہ جا کے مناظرہ کر لے. اسماعیل آسمانی مخلوق میں بھی ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہے. ہوئے 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 ہوئے, اللہ اکبر یار, بولو میرے ساتھ احمد فرما. قبلہ نے یہ فقرے کہے تھے کہ اسماعیل آسمانی مخلوق میں بھی ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ محمد کے بعد نبی کوئی نہیں, علی جیسا امام کوئی نہیں. جب قبلہ نے کہا نا میں آسمانی مخلوق میں بھی ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہوں, مردائیوں کا خلیفہ کہتا ہے آپ کتابیں لے کے واپس جائیں, آپ سے غلطی, آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے, تاریخی فکرے ہیں. مرزائیوں کے خلیفہ نے مسلمانوں مولویوں کی موجودگی میں مبلغ اعظم نے کہا تو نے چیلنج نہیں دیا تھا, تیرے تو اخباروں میں چیلنج چھپتے رہے کہ مناظرہ ختم نبوت کے موضوع پہ کر لو. مرزائیوں کا خلیفہ کہتا تجھے غلط فہمی ہوئی ہے, ہم نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا, مومنوں کو تو نہیں دیا تھا. تب بھی ملت جعفریہ. آخری میں اپیل کرنا چاہتا ہوں, لیکن دنیا کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. ماشاءاللہ آپ تو سٹی ایریا. جی چھوڑ گئے ہم قبلہ کا. جی جناب, سرکار نے کہا پہلے بتاؤ ہم کون ہیں. جی بسم اللہ, بات لمبی ہو جائے گی, جان بوجھ کے چھوڑ دیں. لو جی, آج تو ذاکروں کی طرح سفارش آئی ہے. آج چٹ آتی ہے نا جی فلانا قصیدہ ضرور پڑھو. میں کچھ بات چھوڑ رہا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے, لیکن سجاد بخاری صاحب شمسی صاحب قبلہ ممبر پہ کیونکہ موجود ہیں تو انہوں نے کہا جی وہ فقرہ جو آپ چھوڑ رہے ہیں وہ ضرور کہیں. وہ فقرہ واقعی ضروری ہے. میں معذرت بھی چاہ رہا ہوں اور میں دعا گو ہوں کہ آپ نے یاد دہانی کروا دی. جی آپ جیئیں. آپ کے لاہور شہر بادشاہی مسجد میں ختم نبوت کا جلسہ تھا. 3 علماء کی تقریریں تھیں. یہ باتیں ضروری ہیں, نسل در نسل یاد رکھنے والی. تقریر شاہ جی 3 علماء کی تھی. مولانا مودودی, آپ چپ بھی اچھے نہیں لگ رہے. مولانا مودودی, مولانا مفتی محمود, اور شیعوں کی طرف سے مولانا محمد اسماعیل. یہ 3 علماء. ختم نبوت کا موضوع, بادشاہی مسجد کا پروگرام. دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی, اتنی پبلک. علماء صوفوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک ایک بندے نے ڈائس پہ آ کے اپنے اپنے ٹائم پہ خطاب کرنا تھا. مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل, آپ کی قوم کے وکیل آل محمد مبلغ اعظم, خدا میرا جانتا ہے دور اندیشی قبلہ کو اللہ نے بی بی کا صدقہ اتنی دے رکھی تھی. اور قبلہ سے خود میں نے سنا, مبلغ اعظم ایک فقرہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کیونکہ حق کا راستہ محمد کی بیٹی نے دکھایا ہے, میں جب بھی مانگتا ہوں بی بی سے مانگتا ہوں. اور قبلہ کا فقرہ کہا کرتے تھے محمد کی بیٹی مجھے دنیا نہیں چاہیے, تیرا مخالف سوال کرے مجھے جواب کی توفیق ملنی چاہیے. اللہ اللہ خدا کی قسم. اور قبلہ نے ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگے بھی نہیں, قبلہ نے دنیا مانگی بھی نہیں. اللہ مولا جانتا ہے, جو بزرگ ان کے قریب جو بھائی تھے وہ گواہیاں دیں گے کہ قبلہ نے اپنی اس بات پہ قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میری بی بی نے عطا اتنا کر دی ہے کہ قبلہ فرماتے تھے میں مولوی ڈھونڈتا ہوں کہ کوئی میرے سامنے آ. خدا کی قسم, جیسے جیسے مولوی بدل بدل کے آتے تھے نا, مولانا اور وہ محمد رسول اللہ پڑھے, سرکار کی ختم نبوت کا قائل ہو, صحابہ کو نہ بھی مانے اسے کافر نہیں کہا جا سکتا. میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم مانتے ہیں, لیکن اگر کوئی نہ بھی مانے اسے کافر نہیں کہا جا سکتا. اوے چپ رہو کہ مجھے دکھ رہے گا آخری آدمی تک اگر میری آواز جا رہی ہے. ہم شیعہ صحابہ کی عزت کرتے ہیں, ہم صحابہ کو رضی اللہ کہتے ہیں, ہم صحابہ کو رضوان اللہ کہتے ہیں, ہم صحابہ کو صحابہ والا مقام دیتے ہیں, ہم صحابہ کو صحابہ والا رائٹ دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان صحابہ کو نہ بھی مانے وہ کافر نہیں بن جاتا, کیونکہ اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر بن جائے گا پھر ان صحابیوں کا کیا بنے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے.
متوجہ فکر آخری کہہ رہا ہوں، آخری لفظ کہہ رہا ہوں، ان صحابہ کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ اگر آپ کہیں جی کیسے، پھر میں ممبر پہ یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اور صحابہ کرام کے قصیدے پڑھنے والوں ہمیں بتاتے کیوں نہیں ہو کہ نبی کے پیارے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ کا قاتل کون ہے؟ نبی کے عاشق صحابی حضرت عمار یاسر رضی اللہ کا قاتل کون ہے؟ نبی کے عاشق حضرت اویس قرنی رضی اللہ کا قاتل کون ہے؟ نبی کے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ کے بیٹے حضرت محمد ابن ابو بکر کا قاتل کون ہے؟ مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور زندہ کنویں میں گرانے والا کون ہے؟ ہم سے نہیں کہا جاتا اور قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ سپردم بخدا، یا علی مدد، یا علی مدد۔ زندہ و سلامت رکھیں۔ حضرات محترم تشریف رکھیں۔